السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ سیرت النبی کے لیکچر کا سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور آج سیرت النبی کا دوسرا لیکچر ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قبل از اسلام عربوں کے حالات۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم عرب کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یہ لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قبل از اسلام عربوں کے حالات۔ اسلام سے قبل عرب کی سیاسی، معاشرتی، معاشی حالت اور تہذیب و تمدن پر روشنی ڈالنے سے قبل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عرب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ یا حکومتیں آباد تھیں اور عرب کن حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ عربی میں اسے جزیرۃ العرب کہتے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے جس کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے، اور عربی میں جزیرے کا مطلب ایک ٹکڑا زمین ہے۔ عرب کی تاریخ میں دو قول مشہور ہیں۔ عرب کے لفظی معنی فصیح اللسان اور زبان میں مہارت رکھنے والوں کے ہیں، کیونکہ عرب اپنی شیریں بیانی اور زبان دانی کی وجہ سے اپنے آپ کو ساری دنیا میں افضل اور برتر تصور کرتے ہیں، اور عرب کے علاوہ دیگر علاقوں میں رہنے والی تمام اقوام کو عجم یعنی گونگا کہتے ہیں۔ عرب کا لفظ عربہ سے مشتق ہے جس کے معنی صحرا ہیں، کیونکہ عرب کا بہت بڑا حصہ صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارا ملک عرب کہلانے لگا۔ عرب کا محل وقوع۔ عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے تینوں اطراف میں پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کے مغرب اور ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ عرب کی طبی تقسیم۔ طبی لحاظ سے عرب کو متجزر حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے حجاز۔ یہ عرب کا سب سے بڑا حصہ ہے، بڑا صوبہ ہے جس کا رقبہ 1.5 لاکھ مربع میل ہے۔ مکہ، مدینہ اور طائف تک کا علاقہ جو مغرب میں بحر کلثم پر ختم ہوتا ہے حجاز کہلاتا ہے۔ اس کے شمال میں خلیج عقبہ اور مشرق میں نجف کا علاقہ ہے۔ نیز یہ عرب کا مرکز ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کا مرکز ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ ہے اور یہ پورا علاقہ پہاڑی ٹیلوں پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ یہاں اللہ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں میسر ہیں۔ مکہ عالم اسلام کا وہ بابرکت شہر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور پورے عالم اسلام سنت ابراہیمی یعنی حج کی ادائیگی کے لیے ہر سال مکہ آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شہر ہے اور چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کے شمال کی جانب 280 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ نے تنگ کیا تو آپ اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، جس کا پرانا نام یثرب ختم ہو گیا اور یہ شہر مدینۃ النبی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک یہاں اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کا روضہ مبارک اور مسجد نبوی اسی شہر میں واقع ہے۔ طائف۔ مکہ سے جب مغرب کی جانب تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 6000 فٹ کی بلندی پر ہے اور صحت افزا مقام ہے۔ یہاں شہد اور ہر قسم کے پھل بکثرت ملتے ہیں۔
یہ وہی شہر ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 شوال 10 نبی تبلیغ کی خاطر تشریف لے گئے، اور یہاں کے حکمرانوں نے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے کے لیے کہا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، مگر شہر والوں کے لیے بد دعا نہ فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ جدہ یہ سعودی عرب کی بندرگاہ ہے جو مکہ کے قریب ساحل سمندر پر واقع ہے۔ نجد کے لغوی معنی بلندی کے ہیں اور یہ عرب کے وسط میں واقع ہے۔ یہاں پر خامدار پہاڑیوں اور وسیع العرض وادیوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس علاقے میں معدنی تیل بکثرت ہے، اور اس کے علاوہ عمدہ نسل کے گھوڑے اور اونٹ پائے جاتے ہیں، اور اس کا صدر مقام ریاض ہے۔ احقاف نجد کے ساتھ ہی ایک ریگستانی خطہ احقاف کے نام سے بھی ہے، جس کے بائبان ہونے کی وجہ سے عرصہ دراز تک اس کی سیاحت ممکن نہ ہو سکی۔ یمن یہ سرزمین عرب کا زرخیز ترین علاقہ ہے جو بحر عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے مغرب میں بحر کلثم واقع ہے۔ بارش، تیل، کھجور، سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے جنوب میں عدن کا شہر واقع ہے جو قدیم زمانے میں اہم تجارتی مرکز رہا ہے۔ یہاں وہ علاقے ہیں جہاں کبھی قوم سبا آباد تھی اور جہاں مآب کا بند تھا۔ اپنی دولت اور مالی ترقی کی وجہ سے یہ لوگ پورے عرب پر اپنی برتری قائم کرنا چاہتے تھے۔ ابرہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی اور ایک لشکر تیار کیا، چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لے آیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر صحابہ فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یمن کے شمال میں بہت سی آبادیاں ہیں اور یہ سب علاقہ جو ہے سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور سرسبز و شاداب علاقہ ہونے کی وجہ سے گنجان آباد ہے۔ عمان یہ صوبہ عرب کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کا صدر مقام مسقط ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے قریب کی وادیوں میں کاشتکاری کی جاتی ہے۔ بحرین خلیج فارس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ یہ علاقہ تیل کے چشموں اور سمندر کے قیمتی موتیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ علاقہ مشہور قبیلہ عبدالقیس کا مسکن ہے۔ یہاں موتیوں کی تجارت بھی کی جاتی ہے۔ عرب کی آب و ہوا اور پیداوار عرب کی آب و ہوا سخت گرم اور خشک ہے۔ بارش کبھی کبھار ہوتی ہے۔ صحرائی علاقوں میں شدت کی گرمی پڑتی ہے۔ ملک کے اندر دریا نہیں ہے، اس لیے پانی بہت کم ہے۔ موسمی ندی نالوں کی گزرگاہیں وادیوں میں سے ہیں اور یہ بھی کبھی کبھار چلتی ہیں۔ موسم گرما میں شدت کی لو پڑتی ہے اور اسے باد سموم کہتے ہیں۔ باد سموم کے جھکڑ بدن کو جھلس دیتے ہیں اور رنگت کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ پیداوار عرب زرعی ملک نہیں، تاہم لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ عربی گھوڑے بہت خوبصورت اور تیز رفتار ہوتے ہیں۔ جہاں پانی موجود ہے وہاں گاؤں اور شہر آباد ہیں اور یہاں کا مشہور پھل کھجور ہے۔ معاشرتی حالت اسلام سے قبل عربوں کی معاشرتی حالت اچھی نہیں تھی۔ عرب کے جن علاقوں میں معاشی حالت بہتر تھی وہاں معاشرتی لحاظ سے بھی لوگ بہتر تھے، جن میں یمن کا علاقہ شامل ہے اور اس کے قریب جن عظیم الشان قلعوں کے آثار ملتے ہیں، ان سے اہل یمن کی تمدنی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سبا کی حکومت مآب کا بند اور نظام آبپاشی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ عربی زبان جو کہ ایک فصیح زبان ہونے کا شرف رکھتی ہے، اس لیے عرب میں شعر و شاعری کا چرچا تھا اور شاعری نے بہت شہرت حاصل کی ہوئی تھی، اور جس کا
قصیدہ اچھا ہوتا اسے بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا جب تک کہ اس سے بہتر قصیدہ نہ لکھا جاتا۔ عرب کے تمدنی معیار کا اندازہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں سکے بنانے کا رواج تک نہ تھا اور روم کے درہم اور دینار ہی ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے، اس لیے عربی زبان میں انہی دو الفاظ کو اپنے اندر جذب کیا ہے۔ روشنی کے لیے ایرانیوں سے چراغ روشن کرنے کا طریقہ سیکھا گیا اور اسی لفظ کو سراج کے نام سے استعمال کیا گیا۔ لباس میں کرتا پاجامہ ایرانی کلچر سے عرب میں پہنچا۔ خوراک کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ اسلام کی اشاعت سے قبل عرب کے لوگ دیگر جانوروں کے ساتھ ساتھ حشرات الارض کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جن میں رینگنے والے جانور مثلاً کنکھجورا، گرگٹ وغیرہ شامل تھے، اور اسی طرح جانوروں کا چمڑا بھی استعمال کیا جاتا۔ مردہ جانوروں کا گوشت بھی استعمال کر لیتے تھے۔ اس طرح تمدنی اعتبار سے ان کا کوئی معیار نہ تھا۔ عرب میں اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کا بہت رواج تھا۔ عرب ایک صحرائی علاقہ ہے جس میں سواری کے لیے اونٹ کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے جسم میں پانی اور خوراک کا ذخیرہ کر سکتا ہے اور کئی روز تک بھوکا اور پیاسا چل سکتا ہے، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے، اس لیے اونٹوں کی پرورش کرتے تھے۔ اسی طرح زرخیز علاقوں میں گھوڑوں کی پرورش کی جاتی تھی اور عربی اعلیٰ نسل کے گھوڑے دنیا بھر میں بہترین تسلیم کیا جاتے تھے۔ عرب ان گھوڑوں کو دشمن پر حملہ کرنے اور شب خون مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے اور اس کی وفاداری پر بھروسہ کرتے تھے۔ دیگر جانوروں میں عقاب اور شیر اپنی عادت کے اعتبار سے اور جارحانہ اقدامات کی بنا پر قدیم عربوں کو بہت پسند تھے۔ معاشی حالت: عرب معاشی بدحالی کا شکار بھی تھے۔ بارش کی کمی کی وجہ سے کھیتی باڑی نہ ہو سکتی تھی اور لوگ گلابانی، بھیڑ بکریاں چرانا اور اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا ہی عرب کی دولت تھی۔ صنعت کا نام و نشان نہ تھا، مگر یمن میں چادریں اور کمبل بھی بنائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں آلات حربہ بھی تیار کیے جاتے تھے۔ اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی جس کا اندازہ عرب کے ذخیرہ معاش پر نظر ڈالنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تجارت ہی ایک ایسا واحد ذریعہ تھا جو ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا تھا اور یہ بھی تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر ناممکن تھا۔ مکہ اور طائف کے لوگ تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا بنو ہاشم، قیصر روم، کسریٰ ایران، نجاشی حبشہ اور حاکم یمن سے تجارت حاصل کر چکے تھے۔ ان ممالک سے قریش کے تجارتی رابطے قائم ہو گئے۔ قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے عرب، عمان، فلسطین، شام، مصر، حبشہ اور یمن جاتے تھے۔ بنو ہاشم بیت اللہ کا متولی تھا۔ مذہبی قیادت ان کے پاس تھی، اس بنا پر ان کے تجارتی قافلوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہوتا تھا اور یہ ڈاکہ زنی سے محفوظ رہتے تھے اور حرام مہینوں میں منعقدہ میلے یا ثقافتی اجتماع کے ساتھ ساتھ معاشی سرگرمیوں کا ذریعہ بھی تھے۔ وادی عرب جو کہ قرآن مجید کے مطابق بے آب تھی یعنی پانی نہیں تھا، تاہم کہیں کہیں پانی مل جاتا تھا اور لوگ معمولی قسم کی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لوگ عموماً شہروں میں رہتے تھے اور مکہ میں ایسی صورتحال نہ تھی بلکہ طائف، مدینہ میں کاشتکاری کی جاتی تھی اور یمن کی خوشحالی کی وجہ بھی زراعت تھی۔ عرب کا مشہور پیشہ گلابانی تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
اس پیشے کو اپنایا۔ شہری عرب بھی اسے اختیار کیے ہوئے تھے، تاہم بدو عربوں کا یہ واحد ذریعہ معاش تھا۔ غلبانی کے علاوہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے۔ اسے وہ شجاعت و بہادری کا نام دیتے تھے، اور اس طرح شہری عرب بدوؤں سے زیادہ مالدار تھے۔ نیز یمن کی زرخیزی میں قحطانی اور عدنانی قبائل خوشحال تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے، عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں چند صنعتیں پائی جاتی تھیں۔ عموماً عرب عورتیں خود ہی سوت کاٹتی تھیں اور اس سوت سے گاڑ یعنی کھدر بناتی تھیں۔ چمڑے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر چادریں بنائی جاتی تھیں اور کھال سے خیمے سازی بھی کی جاتی تھی۔ یہ زیادہ تر یمن اور شام کے علاقوں میں تھے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ عربوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں جو کہ عربوں کے اخلاق کے نام سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ عربوں کی مذہبی حالت۔ اسلام سے قبل عرب میں کوئی مذہب سرکاری طور پر نافذ نہ تھا، کیونکہ اس سرزمین میں بے تحاشا انبیاء مبعوث ہو چکے تھے اور اس بھٹکی ہوئی قوم کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے اپنی صحیح کر چکے تھے۔ یہ لوگ توحید کے بجائے شرک، بت پرستی، ستارہ پرستی، آتش پرستی، یہودیت اور عیسائیت اور دین ابراہیمی جیسے بے شمار مذاہب تخلیق کر چکے تھے۔ خدا کے بجائے اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق عبادت ہو رہی تھی۔ بیت اللہ میں کم و بیش 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا۔ کوئی بت روزی کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی فتح کے لیے مقرر تھا۔ پورا عرب معاشرہ گمراہی کی دلدل میں ڈوب چکا تھا۔ عرب لوگ خدا کا نام لیتے تھے مگر عجیب و غریب حقائق گھڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کو انسانی صفات سے تشبیہ دیتے، اسے مجسم مانتے، اسے مادی حیثیت کا درجہ دیتے کہ خدا کی ایک بیوی ہے اور فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سربراہ اعلیٰ اور خدائے عظیم تصور کرتے تھے، لیکن بعض بندوں کو بھی ان صفات کا حامل اور خود مختار قوت کے مالک سمجھتے تھے۔ روح کے قائل تھے مگر حشر یوم آخرت کے قائل نہ تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا اور اس کا حساب کتاب اور سزا اجر کیسے ہوگا، جبکہ ہماری مٹی ہو چکی ہوگی، ہڈیاں بھی خاک میں مل چکی ہوں گی۔ عربوں میں آہستہ آہستہ بت پرستی کی لعنت بھی بڑھتی گئی اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ بت اکثر پتھروں کو گھڑ کر بنائے جاتے تھے، اس لیے پتھر بھی قابل تعظیم ٹھہرے۔ ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا اور ان کی عبادت کرنا بھی الگ الگ تھی۔ ان کے مشہور بت حبل، لات، منات، نائلہ وغیرہ تھے۔ حج کے دوران اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے کے بجائے اپنے باپ دادا کے قصے سناتے، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے۔ عورتوں اور مرد اکثر ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض لوگ بتوں کی پوجا کے علاوہ مظاہرۂ قدرت مثلاً سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو دیوتا سمجھتے تھے۔ یہود حضرت موسیٰ اور توریت کے ماننے والے تھے۔ عرب کے بعض حصے مثلاً مدینہ، خیبر، حجاز کے علاقوں میں ان کی آبادیاں تھیں۔ انہوں نے تورات کے احکام کو بدل ڈالا اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔
ان کا تصور تھا کہ ہم خدا کے پسندیدہ بندے ہیں اور ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اگر دوزخ کی سزا ملی بھی تو چند روز ہوگی، اس کے بعد ہمیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا پیغمبر اور انجیل کو اپنی کتاب ہدایت کہتے تھے۔ عیسائیت عرب کے بعض مشہور قبائل مثلاً وہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ عیسائی تھے اور یہ 3 خداؤں کے قائل تھے۔ عربوں میں سے کچھ ایسے قبائل تھے یعنی خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور اپنی طبی عمر پوری کر کے ختم ہو جائے گی، اور ان کے نزدیک خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان تمام مذاہب کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اب تک دین ابراہیمی کو مانتے تھے۔ حتی الامکان کفار اور یہود و نصارہ کے خود ساختہ عقائد تو ہم پرستی سے گزرتے تھے۔ یہ لوگوں کو بت پرستی اور دیگر برائیوں سے منع کرتے، مگر ان کی تعداد بہت کم تھی۔ خود کو بہت اچھا یعنی سیدھے راستے والے کہلاتے تھے۔ اسلام سے قبل عرب سیاسی، معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے بہت تنگ تھا، اس لیے اسلام سے قبل کے زمانے کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی دیگر خصوصیات کے باوجود جہالت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے۔ سیاسی حالات عرب میں متحد اور مضبوط ریاست نہ تھی۔ ہر قبیلے کی اپنی ایک تنظیم تھی اور قبیلے کا سردار شیخ سابق شیخ کے مرنے کے بعد باہمی صلح مشورے سے منتخب کیا جاتا تھا، اور اس کے سابقہ شیخ کے ساتھ رشتہ داری کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی صلاحیتوں، شجاعت، دانش مندی کو بھی نظر انداز رکھا جاتا تھا۔ جو شیخ ایک مرتبہ منتخب ہو جاتا، تمام قبیلے کے لوگ اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ یہ قبائلی نظام شہروں، قبائلی صحرائی علاقوں میں قائم تھا۔ عربوں کی سیاسی حالت بہت بری تھی۔ ان میں کوئی باقاعدہ نظام حکومت نہ تھا۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کوئی تنظیم نہیں تھی جو کہ عرب میں ہونی چاہیے تھی، اور ان کے پاس کوئی ذاتی کرنسی بھی نہ تھی۔ ان کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ عدالت قائم نہ تھی، اور نہ ہی بیرونی حملے سے بچاؤ کے لیے باقاعدہ فوج تھی۔ ان قبائل میں معمولی باتوں پر جھگڑا کھڑا ہوتا اور یہ جھگڑا نسل در نسل چلتا رہتا۔ بعض اوقات ایک قبیلہ بلا وجہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ کر دیتا، اور اس سلسلے میں دور جہالت کی 2 مشہور جنگیں جو معمولی بات پر شروع ہوئیں اور پشت در پشت جاری رہیں، ان میں ایک جنگ باسوس کے نام سے مشہور ہے جو قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو تغلب کے درمیان صرف ایک اونٹنی کی وجہ سے لڑی گئی تھی، اور یہ 40 سال تک جاری رہی۔ اسی طرح دوسری جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک گھڑ دوڑ کی وجہ سے شروع ہوئی جو تقریباً نصف صدی تک لڑی جاتی رہی۔ اسلام نے آ کر انسانوں کو اخوت اور بردباری کے جذبات سے نوازا اور جنگوں کے طویل سلسلوں کا خاتمہ کر دیا اور امن و سکون کی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط سکھائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا قبل از اسلام عربوں کے حالات، اور ان کے حالات کے بارے میں ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکچر کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میرے ہر لیکچر کی، ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ انشاءاللہ سیرت نبوی کے مزید لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔